بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاعر مشرق علامہ اقبال بلا شبہ مستقبل کے شاعر، مفکر اور فلسفر تھے۔ آج بھی ان کا کہا ہوا فرمان سچ ثابت ہوتا ہے۔ علامہ اقبال بہت پہلے ہی جانتے تھے کہ امریکہ اور برطانیہ کی رگ جاں یہودیوں کے پنجے میں ہے۔ انہوں نے 1919 میں موچی دروازہ لاہور میں ایک ریلی سے خطاب کیا اور قرارداد منظور کرائی کہ برطانیہ مشرق وسطیٰ کے مسلم علاقوں کے تحفظ کا وعدہ پورا کرے۔ انہوں نے فلسطین کے بارے میں اپنی ایک نظم میں لکھا کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ ایک اور نظم میں لکھا کہ زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے۔ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگ جاں پنجہ یہود میں ہے۔ سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے۔ 1931 شاعر مشرق علامہ اقبال کی زندگی کا اہم سال تھا۔ اس سال 14 اگست کے دن انہوں نے لاہور کے ایک جلسے میں کشمیر کی تحریک آزادی کا اعلان کیا، اور اسی سال 6 دسمبر کو جب وہ لندن میں ہونے والی گول میز کانفرنس میں آل انڈیا مسلم لیگ کی نمائندگی کر رہے تھے تو انہیں فلسطین عالمی کانفرنس میں شرکت کی دعوت ملی، اور علامہ اقبال فلسطین عالمی کانفرنس میں شرکت کے لیے یروشلم پہنچ گئے۔ علامہ اقبال بیت المقدس کے قریب واقع ہوٹل فندق مرقس میں ٹھہرے۔ 6 دسمبر 1931 کی شام بیت المقدس سے متصل روفتہ المصارف میں مؤتمر اسلامی کا تعارفی اجلاس ہوا، جس کے بعد علامہ اقبال مسجد اقصیٰ میں آئے۔ پہلے انہوں نے مولانا محمد علی جوہر کی قبر پر فاتحہ پڑھی، پھر مسجد اقصیٰ میں نماز مغرب ادا کی۔ انہوں نے یہیں پر تلاوت اور نعت خوانی کی ایک محفل میں شرکت کی، نماز عشاء بھی یہیں ادا کی، اور آخر میں علامہ اقبال نے سب شرکاء کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر عہد کیا کہ وہ مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ علامہ اقبال 7 دن تک مؤتمر اسلامی کے اجلاسوں میں شریک رہے اور روزانہ مسجد اقصیٰ میں آ کر نماز ادا کرتے تھے۔ یہاں کئی مرتبہ انہوں نے فاتح اندلس طارق بن زیاد سے متعلق اپنے فارسی اشعار سنائے، جن کا عربی ترجمہ ایک عراقی عالم دین کرتے تھے۔ علامہ اقبال قاہرہ کے راستے سے واپس ہندوستان آ گئے، لیکن فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے ساتھ ان کا رشتہ تا دم مرگ قائم رہا۔ 1937 میں علامہ اقبال شدید بیمار تھے، مگر بیماری کے باوجود ان کی فلسطین اور امت مسلمہ کے لیے تڑپ جاری و ساری رہی۔ 7 اکتوبر 1937 کو قائد اعظم محمد علی جناح کے نام اپنے خط میں انہوں نے مسئلہ فلسطین پر اپنے اضطراب کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ آل انڈیا مسلم لیگ فلسطین پر صرف قراردادیں منظور نہیں کرے گی بلکہ کچھ ایسا کرے گی کہ فلسطینی عربوں کو بھی فائدہ ہو۔ قائد اعظم نے نہ صرف فلسطینیوں کے لیے فنڈ قائم کیا بلکہ 3 دسمبر 1937 کو پورے ہندوستان میں یوم فلسطین منایا۔ یہی وجہ تھی کہ 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔